صل وصل عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وحريصنا وأنيسنا وجميلنا وجمالنا ودليلنا وحجتنا وقبلتنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وقاسمنا وكاملنا وحاشينا وعاقبنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنزورنا ومخدومنا ومخدومنا ومحبوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا وكتبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قصیدہ برد الشریف کا ایک شعر مل کے ذوق و شوق محبت کے ساتھ پڑھیں تاکہ محفل میں ذوق و شوق پیدا ہو. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
منك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جارني بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وصي الكرام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله يا سيدي يا حق جاری یا غوث اعظم دستی. عالی وقار دوست بزرگ، میرے پروردگار کا لاکھوں کروڑ احسان ہے کہ اس پاک ذات نے ایک بار دوبارہ ہمیں اپنی بارگاہ میں اکٹھا ہونے کا موقع دیا، اور ایک مرتبہ پھر ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ایک اجتماع کے طور پر اکٹھے ہوئے. سچا ہے ہمارا رب، سچا ہے ہمارا خالق، سچا ہے ہمارا مالک، اور سچے ہیں میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سچا ہے سرکار کا پاک گھرانہ جنہوں نے بٹی ہوئی انسانیت کو خالق حقیقی سے ملوایا اور لوگوں کو بتایا، لوگوں عبادت کرو تو میرے پروردگار کی کرو، لوگوں ذکر کرو تو میرے پروردگار کا کرو، لوگوں یاد کرو تو میرے پروردگار ہی کو کرو. وہی معبود برہم، وہی ہم سب کا پروردگار، ہم سب کا رب باری تعالی اور نظام ہستی چلانے والا ہے. عالی وقار دوست بزرگوں، موقع کی مناسبت سے مقتضائے حال کے مطابق اپنے بابا کے حکم سے اسی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جو گزشتہ جمعے آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلا گیا. پروردگار عالم کلام خدا میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پروردگار ارشاد فرماتا ہے، پاک ہے وہ ذات، پاکی ہے اس ذات کے لیے جس نے اپنے بندہ خاص کو راتوں رات سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. جناب عالی گزشتہ جمعے آپ نے سنا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کے لیے کیا کیا انتظامات کیے گئے. زمین و آسمان کو سجایا گیا، ہر آسمان کے ہر کتبے پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کو آویزہ کر دیا گیا. وہ فرشتے جو رب کی حمد و سلام بیان کیا کرتے، رب کی تعریف، رب کی تسبیح بیان کیا کرتے، رب کی عبادت، رب کا ذکر کیا کرتے، انہیں ان کی ڈیوٹیوں سے دستبردار ہونے کا حکم دے دیا گیا. جناب عالی ساتھ ہی ساتھ یہ بھی حکم ملا کہ آج اپنی ڈیوٹیوں سے دستبردار ہو جاؤ، آج بس میرے محبوب علیہ السلام پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرو اور میرے محبوب کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ. جناب عالی ساتھ ہی ساتھ
جنت کو حکم دیا کہ آج مزین ہو جائے، حور و غلمان کو حکم ہوا آج خوب زیبائش کو اختیار کر لیا جائے۔ جناب عالی جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا۔ جناب عالی قبروں سے عذاب کو اٹھا لیا گیا۔ جبریل حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا، یا اسرائیل لا تنقض الارواح، آج کی رات کسی کی روح کو قبض نہیں کرنا۔ ساتھ ہی ساتھ 1,24,000 کم بیش انبیاء کو حکم ہوا مسجد اقصی میں میرے محبوب علیہ السلام کے استقبال کے لیے جمع ہو جائیں۔ جناب عالی جنتی براق لائی جاتی ہے اور اس براق کو جنتی مالاؤں جنتی پھولوں سے سجایا جاتا ہے۔ جبریل امین، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کی جرمٹ میں براق کو لیے سرکار علیہ السلام کے دربار گہربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ نے سنا جبریل امین کو حکم ہوا، یا جبرائیل قبل قدمئی، اے جبریل میرے محبوب علیہ السلام کے قدمین شریفین کو بوسا دو۔ جناب عالی وہ کیا ہی منظر ہوگا جب جبریل امین نے سرکار علیہ السلام کی قدم بوسی کی ہوگی، جب جبریل امین نے اپنے کافوری ہونٹوں سے سرکار کے قلب مبارک کو چوما ہوگا۔ اس وقت یہ منظر ہوگا کہ رب نے آسمان کے دروازوں کو کھلنے کا حکم دیا ہوگا اور تمام فرشتوں سے پروردگار عالم مخاطب ہوا ہوگا اور حکم دے رہا ہوگا، فرما رہا ہوگا، اے ملائکہ، اے فرشتے، وہ دیکھو تمہارا استاد، وہ دیکھو تمہارا استاد، تمہارا سردار میرے محبوب کی قدم بوسی کر رہا ہے، وہ تمہارا استاد میرے محبوب کے قلب مبارک کو چوم رہا ہے۔ جناب عالی جب سرکار علیہ السلام جبریل امین کے کافوری ہونٹوں سے ٹھنڈک جب سرکار کو پہنچی، سرکار کے آرام میں خلل پڑا، سرکار بیدار ہوئے، جبریل امین کو پایا۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں سرکار علیہ السلام سے، اِنَّ رَبَّكَ يَقْرَؤُكَ السَّلَامَ، یا رسول اللہ، رب العزت کی ذات آپ پر سلام فرماتی ہے، رب العزت آپ پر سلام بھیجتا ہے۔ جناب عالی رب العزت سرکار پر معراج کی رات سلام بھیج رہا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ساتھ ساتھ جبریل امین نے عرض کی ہوگی، یا رسول اللہ، جو آج آپ کی تعظیم اور تکریم کی جا رہی ہے، نہ آج سے پہلے کسی کی ایسی تعظیم اور تکریم کی گئی اور نہ آج سے بعد ایسی کسی کی تعظیم اور تکریم کی جائے گی۔ سرکار علیہ السلام سے جبریل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، رب آپ کے دیدار کا طلبگار اور مشتاق ہے۔ جناب عالی سرکار علیہ السلام نے جب غسل کا ارادہ فرمایا، رب عالم پروردگار عالم رب جلیل کی جانب سے حکم ہوا کہ سرکار علیہ السلام کی غسل کے لیے آب کوثر سے پانی لایا جائے۔ معراج کی رات سرکار علیہ السلام کے غسل مبارک کے لیے آب کوثر سے پانی لایا گیا۔ جب سرکار علیہ السلام معراج کی رات وضو فرمانے لگے تو سرکار علیہ السلام کے لیے آب زمزم کو پیش کیا گیا۔ سرکار علیہ السلام نے معراج کی رات حوض کوثر سے غسل فرمایا، آب زمزم سے آپ نے وضو فرمایا۔ جناب عالی سرکار علیہ السلام کو نورانی لباس دیا جاتا
جاتا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جنتی لباس، نورانی لباس سرکار علیہ الصلوۃ والسلام زیب تن فرماتے ہیں۔ پھر ایک امامہ معراج کی رات سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس دستار مبارک کے بارے میں روایات ملتی ہیں اور معارج نبوہ میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا کہ جو دستار معراج کی رات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پیش کی گئی، یہ دستار اللہ رب العزت نے رضوان جنت کے ہاتھوں جنت میں رکھوائی گئی تھی، اور اس دستار کو رضوان جنت کے ہاتھوں جنت میں کب رکھوایا گیا تھا؟ جناب عالی یہ بھی لکھا گیا کہ اس دستار کو اللہ رب العزت نے انی جائل فی الارض خلیفہ، تو فرشتوں سے فرمایا تھا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، زمین پر میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ یعنی آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 700 سال پہلے اللہ رب العزت نے اس دستار کو جنت میں رکھوایا، اور اس دستار کے ارد گرد اللہ رب العزت نے 40,000 فرشتوں کو پیدا کیا، اور ان 40,000 فرشتوں کو رب العزت پروردگار عالم نے حکم دیا کہ اس دستار کے اس امامے کے ارد گرد جمع ہو جاؤ اور بس میری تصویر بیان کرو، میری تعریف بیان کرو، میری تعمیل بیان کرو، میرا ذکر کرو۔ جب تم میری تعریف بیان کرو، میرا ذکر کرو، میری تسبیح بیان کرو، میری تعمیل بیان کرو، اس کے بعد میرے محبوب پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرو۔ 40,000 فرشتے جناب عالی جس دستار پر سرکار پر درود و سلام پیش کرتے ہو، جو دستار آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 700 سال قبل، 700 سال پہلے جنت میں رکھوائی گئی، جناب عالی وہ سرکار کی بارگاہ میں معراج کی رات پیش کی گئی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر اطہر پر نورانی دستار اطہر باندھی، جناب عالی سفر کا آغاز کیا جاتا ہے، جنتی براق لائی جاتی ہے۔ یا رسول اللہ، براقیں تو 40,000 تھی، لیکن یہ براق آپ سے محبت رکھتی تھی، آپ سے عشق رکھتی تھی، اسے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا۔ جناب عالی براق عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ میری کچھ حاجت ہے، میری کچھ تمنا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیان کی جائے حاجت، بیان کی جائے تمنا۔ براق عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ پروردگار عالم نے میری حاجت کو پورا کیا، میری تمنا کو پورا کیا، مجھے آگ کی سواری بنا دیا گیا۔ یا رسول اللہ اب میری حاجت، میری تمنا آپ سے جڑی ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ میری حاجت، میری تمنا، میری خواہش یہ ہے کہ جب آپ یوم حشر کے میدان میں شفاعت فرمائیں گے تو مجھے اپنی شفاعت سے محروم نہ کرنا۔ یا رسول اللہ مجھ براق کو آپ نہ بھول جانا۔ سرکار نے فرمایا تجھے شفاعت کی وقت یاد رکھا جائے گا، میری شفاعت تیرے حق میں قبول کی جائے گی۔ یا رسول اللہ مجھ براق کی دوسری تمنا، مجھ براق کی دوسری خواہش یہ ہے، یا رسول اللہ حشر کے میدان سے، میدان حشر سے دخول جنت تک جو سواری آپ کو درکار ہو، جس سواری پر آپ تشریف فرما ہو کر آپ شاہ سوار بن کر میدان حشر سے دخول جنت تک جائے، میری خواہش یہ ہے کہ وہ سواری کوئی اور نہ ہو، وہ سواری میں ہی ہوں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری تمنا کو پورا کیا جائے گا، تمہاری خواہش کو پورا کیا جائے گا، تمہاری تمنا قبول اور مقبول
माहौल बना दी गई। जनाब आली जब सरकार उस बुराक पर सफर करने लगे, आप उस बुराक पर सवार होने लगे, जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, इस बुराक की खसूसियत समाअत फरमा लीजिए। या रसूल अल्लाह, ये बुराक कोई आम नहीं है। या रसूल अल्लाह, ये बुराक कोई आम बुराक नहीं है। या रसूल अल्लाह, इस बुराक की रफ्तार ऐसी है कि जहां इसकी निगाह लगती है वहां इसका पहला कदम लगता है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये सुना, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तवक्कुफ फरमाया, आप खामोश हो गए। सरकार एक सोच में चले गए। जनाब आली हुक्म परवरदिगार होता है। परवरदिगार आलम रब्बे जलील, रब्बे जुल जलाल, खुदाए रहमान जिब्रील अमीन को हुक्म देता है, जिब्रील इस तवक्कुफ का सबब पूछा जाए, इस खामोशी का सबब पूछा जाए, इस सोच के पीछे जो सबब है उस सबब को बयान किया जाए। जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इस तवक्कुफ का सबब क्या है, इस खामोशी का सबब क्या है। या रसूल अल्लाह, आपने अपने सरे अक़दस को झुका दिया, आप एक बहुत बड़ी सोच के अंदर चले गए। या रसूल अल्लाह, उस सोच का सबब क्या है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ जिब्रील, तवक्कुफ का सबब पूछना चाहते हो, इस सोच का सबब पूछना चाहते हो, मेरा सर नीचे झुका, इसका सबब पूछना चाहते हो, तो जिब्रील आज की रात मेरे लिए ऐसे इंतजामात किए गए, मेरी इतनी ताज़ीम और तकरीम की गई, मेरे लिए ऐसी सवारी का बंदोबस्त किया गया। क्या मेरे लिए ऐसी सवारी का बंदोबस्त क्या रब्बुल इज्जत ने मेरी उम्मत के लिए भी कोई ऐसी सवारी का बंदोबस्त किया गया जो मेरी उम्मत वो पुले सुराज जो 50,000 साल की मुसाफत का सफर है, जो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज है, क्या मेरी उम्मत के लिए भी कोई ऐसी सवारी का बंदोबस्त किया गया है। जिब्रील अमीन ने सरकार की बात सुनकर रब्बे जलील की खिदमत में अर्ज की, परवरदिगार ने हुक्म दिया, ऐ जिब्रील, मेरे महबूब से कह दिया जाए कि आप तवक्कुफ न फरमाए, आप अपने उम्मत के लिए रंजो गम न फरमाए, आप अपनी उम्मत के लिए फिक्रो रंज न फरमाए। आपकी हर उम्मती की कब्र के पास रब एक बुराक को खड़ा करेगा। हर आपका उम्मती उस बुराक पर बैठकर पुले सुराज जो 50,000 साल की मुसाफत का सफर है, उस सफर को आपका उम्मती ऐसे तय करेगा जैसे पलक झपकते ही सफर तय हो जाएगा। जनाब आली कुर्बान जाए सरकार के, हम पर जरा सी खुशी आए। जनाब आली, हम तो अपने परवरदिगार को भूल जाते हैं, हम तो रब्बुल आलमीन को जनाब आली जरा सी खुशी में भूल जाते हैं, जिनके लिए जमीन और आसमान को सजाया गया, जिनके लिए तमाम फरिश्तों को उनकी ड्यूटियों से दस्तबरदार कर दिया गया, जिनके लिए तमाम फरिश्तों को हुक्म हुआ कि आज मेरे महबूब पर दुरूद और सलाम पढ़ा जाए, आज मेरे महबूब के इस्तकबाल के लिए जमा हो जाओ, जिनके लिए जन्नत के दरवाजों को खोल दिया गया, जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया गया, जिनके लिए कब्रों से आजाब को उठा लिया गया, जिनके लिए रूहें कब्ज न करने का हुक्म दे दिया गया, जिनके लिए जनाब आली शम्सो कमर और तारों की रोशनी को बढ़ा दिया गया, जिनके लिए समाने की हरकत और गर्दिश को रोक दिया गया, सब तो कुछ
پہنچا جن کے لیے تمام انبیاء کو حکم ہوا کہ مسجد اقصی میں میرے محبوب کے استقبال کے لیے جمع ہو جائیں۔ جناب عالی وہ ہمارے نبی اپنی سب سے بڑی خوشی میں وہاں بھی ہمیں یاد رکھا، ہمیں نہ بھولے، لیکن ہم ذرا سی خوشی میں جناب عالی پروردگار عالم کو بھول جاتے ہیں۔ جناب عالی معراج کی رات سفر کا آغاز کیا گیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سفر کا آغاز فرمایا، جناب عالی سفر شروع ہوتا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام براق پر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ ایک مقام ایسا آتا ہے، جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اس مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش گاہ ہے۔ سرکار نماز نفل ادا کرتے ہیں۔ جناب عالی سفر کا آغاز شروع ہوتا ہے۔ جناب عالی پھر ایک مقام ایسا آتا ہے، جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا رب کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارکہ ہے۔ سرکار علیہ السلام جب موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارکہ پر نظر ڈالتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں میں نے موسیٰ کو اپنی قبر میں رب کی نماز ادا کرتے ہوئے پایا۔ جناب عالی سفر کا آغاز ہوتا ہے، مسجد اقصی کی جانب اس سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں میرا گزر ایسے مقام پر ہوا، میرا گزر ایسی قوم پر ہوا، میں نے کچھ لوگوں کو ایسے پایا کہ وہ لکڑیوں کے گٹھے بناتے، لکڑیوں کے گٹھے جمع کرتے، پھر وہ جب ان گٹھوں کو اٹھاتے تو ان سے اٹھایا نہ جاتا، لیکن وہ نہ اٹھانے کے باوجود ان میں اور لکڑیاں ڈالتے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ سے جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ آپ کے امت کے اس شخص کی مثال ہے جن پر اللہ رب العزت نے لوگوں کے حقوق وابستہ کیے، جن پر لوگوں کے حقوق وابستہ کیے گئے، لوگوں کے حقوق کی ذمہ داریاں ڈالی گئی۔ یا رسول اللہ، وہ جو ذمہ داریاں رب نے ڈالی وہ ادا نہیں کر سکتے، لیکن اور لوگوں کے حقوق کی ذمہ داریاں اپنے اوپر لیتے ہیں۔ یہ آپ کے امت کے اس شخص کی مثال ہے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں معراج کی رات میرا گزر ایسے مقام سے ہوا کہ میں نے دیکھا چھوٹے سے پتھر کے اندر سے بڑا بیل پیدا ہوتا ہے، اور بڑا بیل پیدا ہونے کے بعد وہ بیل پتھر کے اندر جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن جان نہیں سکتا۔ سرکار فرماتے ہیں جبریل امین نے اس سے عرض کی یا رسول اللہ، یہ آپ کے امت کی اس شخص کی مثال ہے جو اپنے چھوٹے سے منہ سے بڑی بات کہہ دیتا ہے، بڑی بات کہنے پر یا رسول اللہ پھر آپ کے امتی کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی بات واپس لینے پر قادر نہیں ہوتا۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میرا گزر معراج کی رات ایسے مقام سے ہوا کہ میں نے ایک قوم کو پایا، کچھ لوگ جو ہیں وہ کنویں میں ڈول ڈالتے ہیں، آسانی کر دی جائے تو کچھ لوگ کنویں میں بالٹی ڈالتے ہیں پانی نکالنے کی غرض سے، لیکن جب وہ بالٹی وہ ڈول واپس نکالتے ہیں تو وہ ڈول خالی آتا ہے، محنت کرتے ہیں لیکن صلہ نہیں ملتا۔ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ آپ کے امت کے اس شخص کی مثال ہے جو رب کو راضی کرنے کے لیے محنت تو کرتا ہے، یا رسول اللہ عبادت تو کرتا ہے، رب کو یاد تو کرتا ہے، لیکن اس کا مقصد ریاکاری ہوتا ہے، اس کا مقصد لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ حشر کے میدان میں نہ اس کو کوئی اجر دیا جائے گا، نہ ہی اس کو کوئی ثواب دیا جائے گا۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں معراج کی رات میرا گزر ایسی قوم پر ہوا کہ میں نے دیکھا کہ ایک قوم ہے وہ بالکل ننگے ہیں،
اور ان کی شرمگاہوں پر چیچڑے لٹک رہے ہیں اور وہ جانوروں کی طرح چر رہے ہیں۔ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ آپ کے امت کے اس شخص کی مثال ہے جنہیں رب نے مال دیا لیکن وہ مال رب کی راہ میں نہیں خرچ کرتے، وہ اس مال میں زکات کو ادا نہیں کرتے۔ یہ اس شخص کی مثال ہے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں معراج کی رات میرا گزر ایسے مقام سے ہوا کہ میں نے ایک قوم کو دیکھا کہ جن کے سروں کو پتھروں سے پھوڑ دیا جاتا، پھر ان کے سر جڑ جاتے، پھر ان کے سروں کو پتھروں سے توڑا جاتا، ان کے سر چکنا چور ہو جاتے۔ سرکار فرماتے ہیں جبریل امین نے مجھ سے عرض کی یا رسول اللہ، یہ آپ کے امت کے اس شخص کی مثال ہے یا رسول اللہ جو بے نمازی ہے، جب نماز کا وقت آتا ہے تو اپنے سروں کے اوپر تکیے رکھ کے سو جاتے ہیں۔ یہ آپ کے امت کے بے نمازیوں کی مثال ہے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں معراج کی رات میرا گزر ایسے مقام سے ہوا، میں نے ایک قوم کو پایا جن کے آگے عمدہ کھانے پڑے ہوئے تھے اور انہی کے پاس جو ہے بدبودار کچا گوشت ہنڈیوں میں پڑا تھا۔ وہ قوم عمدہ کھانے نہیں کھا رہے تھے، بدبودار کچے گوشت کو چبا رہے تھے۔ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ آپ کے امت کے اس شخص کی مثال ہے یا رسول اللہ جنہیں رب نے حلال پاک بیویاں عطا کی، وہ اپنی حلال پاک بیویوں کے پاس رات نہیں گزارتے، غیر عورتوں کے پاس رات گزارتے ہیں۔ یہ آپ کے امت کے اس شخص کی مثال ہے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میرا گزر ایسے مقام پہ ہوا، میں نے ایسی قوم کو پایا جو فصل بوتی اسی وقت فصل جو ہے وہ ہری بھری ہو جاتی، وہ فصل کو کاٹنے لگ جاتی، دوبارہ فصل ڈالتی، دوبارہ فصل اگنے لگ جاتی، وہ فصل کو کاٹ دیتی۔ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کی مثال ہے جو رب کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، ان کا اجر، ان کی نیکیاں رب العزت پروردگار عالم 700 گناہ سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں معراج کی رات میرا گزر ایسی قوم پر ہوا کہ میں نے دیکھا کہ اس قوم کے ہونٹ اور اس قوم کی زبانیں جو ہیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹ دی جاتی۔ جب اس قوم کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے، وہ دوبارہ ان کے ہونٹ اور زبانیں پیدا ہوتی، پھر انہیں کاٹا جاتا۔ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے ان مقررین، ان واعظین، ان علماء کی مثال ہے جو آپ کی امت کو گمراہ کر رہے ہیں، آپ کی امت کو گمراہی میں ڈال رہے ہیں۔ سرکار علیہ السلام پر معراج کی رات ہر شے کو کھول دیا گیا، ہر شے سرکار علیہ السلام کو معراج کی رات بتا دی گئی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے